گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرم یا شاہ جیلانی، 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 کرم یا شاہ جیلانی۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی۔ رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا۔ کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ 1436 ہجری کی آج بڑی 11ویں شریف ہے، یعنی ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الآخر کی آج 11ویں رات ہے، اور خوب غوث پاک کی یاد میں فقراء البغداد آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں غوث پاک سے خیرات لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ ضیاء کوٹ بھی ہے پاپا ہمارے ساتھ۔ ضیاء کوٹ نے تو حیرت میں ڈال دیا کہ یہ ضیاء کوٹ ہے، پٹی بدل گئی ہے۔ ضیاء کوٹ اتنے عاشقان غوث اعظم اور فقراء البغداد جمع ہو گئے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو گیا یہ تو۔ یوں نہیں؟ بالکل بالکل، سیدی قطب مدینہ کا آج جیسے فیض جاری ہو گیا، سبحان اللہ۔ کہ وہیں کلاس والا ایک گاؤں ہے، وہاں میرے آقا نعمت، میرے سر کے تاج، غوث پاک کے سچے نائب، سیدی مرشدی شیخ الفضیلت
حضرت مولانا ضیاء الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی جائے ولادت ہے، کلاس والا گاؤں ہے ضیاء کوٹ میں، اور ضیاء کوٹ اسی کی نسبت سے ضیاء کوٹ کہتے ہیں ہم اس کو۔ پاپا یہ جتنے اس وقت اب آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ 6، 7، 8 فروری جمعہ ہفتہ اتوار ماہ عشق رسول مناتے ہوئے اور گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کرتے ہوئے 3 دن کے مدنی قافلے کے اگر مسافر بن جائیں تو سبحان اللہ، یعنی سارا ریلا جو ہے نا مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے نا، تو گستاخان رسول آئندہ خاکے بنانے پر سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار ان کو چھیڑو مت۔ یہ تو اس سے مطلب ہے کہ یہ ہمارے باپ شیطان کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، نمازی بڑھا دیتے ہیں، مسجد آباد کر دیتے ہیں، خوب سنتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم مطلب یہ ہے کہ جہاں خاکہ بنا کر چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عظمت رسول اور کیا کیا نعرے بنا لیتے ہیں اور کیا کیا مطلب یہ کرتے ہیں، ایسی شانیں بیان کرتے ہیں سرکار کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چھوڑو یار، پھر یہ بولیں کہ خاکہ نہیں بنانا ہے ہم کو، تم نہیں بناؤ نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ شیطان کو ہم ایسا تنگ کریں گے، عملی بائیکاٹ کر کے اتنے نمازی بڑھائیں گے انشاءاللہ، اتنے عاشقان رسول میں اضافہ کریں گے کہ شیطان دیکھتا رہ جائے گا، جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں۔ عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، صورت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، شفاعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، رفعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، رحمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، قوت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم اس وقت مدنی چینل پر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، سب سے مدنی التجا ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار 6، 7، 8 فروری تمام کے تمام اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں لازمی سفر اختیار کیجئے۔ بھائی جس کی نیت ہے 6، 7، 8 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی پکی نیت، وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے عزم کا اور اپنے ارادے کا اظہار کرے کہ میں انشاءاللہ تعالی گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کرتے ہوئے 6، 7، 8 فروری کو مدنی قافلے میں سفر اختیار کروں گا۔ فیضان مدینہ والوں ہاتھ اٹھا کر اپنے عزم کا اظہار کرو، ضیاء کوٹ والوں آپ بھی، وہ جو نظر نہیں آتے وہ بھی، سارے ناظرین لبیک۔ شیطان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ۔ شیطان نے کس قوم کو للکارا ہے؟ ہم مدنی قافلوں کے ذریعے نمازی بڑھا کر مسجدیں بنا کر انشاءاللہ شیطان کا عملی بائیکاٹ کریں گے، خاکوں کا گستاخانہ خاکوں کا عملی بائیکاٹ کریں گے مسجدیں بنائیں گے، نمازی بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ، مسجدیں بنائیں گے، نمازی بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ، مسجدیں بنائیں گے، نمازی بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل والے اس دور کے اندر یہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، کہ کوئی تو ہے اس وقت جو لگا ہوا ہے، اور کم از کم کیونکہ گھر میں مائیں بہنیں بچے سنتے ہیں، بزرگ سنتے ہیں، اور کوئی چینل ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ روشنی کی کرن ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اور مزید اس کو وسعت دے، اور ہمیں بھی سب کو سننے کے بعد پیروی کرنے کی بھی ہمت اور توفیق دے۔ مولانا الیاس قادری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پچھلے 5 سال سے وہ اس چینل کو چلا رہے ہیں، تو میں بھی جب کبھی گھر جاتا ہوں تو مجھے اکثر اتفاق ہوتا ہے، اور میں بعض ٹائم اسپیشل لگا کے جو مدنی چینل ہے وہ اس کو دیکھتا ہوں، مولانا صاحب کو بیان سنتا ہوں۔ اس میں نہ صرف اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بلکہ عام جو روزمرہ مسلمانوں کو مسائل درپیش ہیں شریعت کے حوالے سے، جو کئی لوگ
آگاہ نہیں ہوتے، پڑھے لکھے لوگوں کو کافی ساری خامیاں ہوتی ہیں شریعت کو سمجھنے میں، وہ کویشچن بھی کیے جاتے ہیں، اس کا حل بھی بتایا جاتا ہے، اس سے ہمارے اندر بھی کافی ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ میرا نام خادم حسین رند ہے، میں یہاں پہ AIG اسٹیبلشمنٹ ہوں CPO میں۔ دعوت اسلامی سے میرا کافی عرصے سے رابطہ اور تعلق ہے۔ میں پرماننٹلی اس مدنی چینل کا ویور ہوں، اور بڑی فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ 190 لگ بھگ یا 200 ملکوں میں یہ نشریات دیکھی جاتی ہیں۔ میں نے وزٹ بھی کیا ہے، 90 سے زیادہ ڈیفرنٹ سیکشنز اور شعبے ہیں جن میں ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم جتنا بھی اس کا فائدہ لینا چاہیں اور دینا چاہیں مسلمانوں کو، اس میں ہمارے لیے سب کے لیے بھلائی ہے۔ یہ تلقین بھی کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، کہ کچھ ٹائم نکال کے ضرور اس چینل کو دیں۔ ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن بھی ہے ہر گھر میں مسلمان کے، اور قرآن شریف بھی ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ پوچھوں گا کہ ٹیلی ویژن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور قرآن شریف کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کتنی دیر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں گھروں میں، اور کتنی دیر ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں؟ یا اگر ہم ٹی وی ہی دیکھتے ہیں تو کیوں نہ ہم پھر ایسے چینلز دیکھیں جن میں قرآن اور اسلام اور اسلامی تعلیمات کا ذکر ہو۔ تو اگر ایسے چینلز کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر دعوت اسلامی کے چینل کو ضرور آپ دیکھیں۔ محمد عمران کراچی، یہ پتہ کرنا تھا کہ چاند کی 11 کو 11ویں شریف کرنی چاہیے یا پورے مہینے میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں؟ میں بابا جان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں روزانہ 30 روپے نکالتا ہوں، ایک اللہ عز و جل کے نام پہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اور ایک غوث پاک کے نام کا۔ کیا میں تینوں کو اکٹھا خیرات کر سکتا ہوں یا الگ الگ کر سکتا ہوں؟ 11ویں میں ہر مہینے کی 11ویں منا سکتے ہیں، تو یہ کہ 11ویں کی ایک اپنی نسبت، اور اگر 11ویں کو نہیں بھی کیا تو جب بھی کرے ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایصال ثواب، غوث پاک کے نام کا سے مراد یہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ اگر کسی کا نام لے لیا تو آپ بولو گے غوث پاک کے نام کا، تو مسجد نبوی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے، سرکار کے نام کی ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کسی دن بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قبول ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ میں 30 روپے راہ خدا میں دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے لیے، دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور تیسرا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ کیا میں ایک ساتھ نیت کر کے دے سکتا ہوں یا سب کے لیے الگ الگ پیسے دینے ہوں گے؟ سرکار کے نام کا اور غوث پاک کے نام کا مراد ایصال ثواب ہی ہوتا ہے، اب اس کی کیا مراد ہے خدا بہتر جانے۔ تو یہ سب ہے اللہ ہی کی راہ میں دینے کا، اللہ کے نام کے۔ تو غوث پاک کے نام کا کہنے میں حرج نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی مسجد کی مثال دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جیسے بعضوں کو وسوسے آتے ہیں، یار غوث پاک کے نام کا یہ کیا؟ تو اس پر ایک چٹکلا مجھے بہت پہلے ایک دوست نے سنا تھا، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ بولا ہم نے غوث پاک کے نیاز کے لیے جانور خریدا تھا بڑا، تو وہ کسی نے مطلب فلاں نے، وہ تم جانتا تھا میں ہماری برادری کا تھا، تو وہ غوث پاک سے ناراض کہہ سکتے ہیں، اپنی قسمت سے ناراض تھا یوں کہہ دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کس کی ہے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ غوث پاک کا ہے۔ یہ تو حرام ہو گیا، شرک ہو گیا، کیا بولتے ہو اللہ کا ہے۔ خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی، اتفاق سے بقرعید آئی تو وہ اپنا جانور لے کر وہی شخص چلا آ رہا تھا، تو اس کو پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کیوں میرا ہے؟ تو اس نے بولا اب شرک اور حرام نہیں ہے، غوث پاک کا نام پڑا تو شرک اور حرام، اور تیرا نام پڑے تو حلال۔ تو یہ چٹکلا سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ قربانی کا جانور تو ہم اپنا بولتے ہیں نا، میرے باپ کا ہے، میرے دادا کا ہے، اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، یا اس کا ہے، تو یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ورنہ تو جینا دوبھر ہو جائے گا۔ تو غوث پاک کا یعنی غوث پاک کے ایصال ثواب کا، سرکار کا یعنی سرکار کے ایصال ثواب کا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
تو یہ تینوں اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے، آپ کی اپنی ذاتی ملک ہے، آپ کی ملک سے خارج نہیں ہوا، تو تینوں ملا کر آپ اس طرح چاہیں تو نیاز کر دیں کہ سرکار کا بھی اصال ثواب کر دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، غوث پاک کا بھی، بلکہ سارے انبیاء کرام، اولیاء کرام، اپنے عزیزوں کا، ساری امت کا اصال ثواب کر سکتے ہیں اس میں۔ اس رقم کو کسی مسجد میں بھی دے کر اصال ثواب ہو سکتا ہے، مدرسے میں دے کر بھی، لنگر رسائل میں دے کر بھی، رسالے بانٹ کر بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے، کسی غریب مسکین کو دے کر بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کو آسانی ہو، کچھ پکا کر فاتحہ پڑھ کر بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے، کھا کھلا کر، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیل قادری فالیہ شہر سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی انوکھی سی کرامت سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی انوکھی کرامت؟ یا آپ بتا دیں کہ کون سی کرامت انوکھی نہیں ہے؟ کوئی ہو تو میں سناؤں نا آپ کو۔ کرامت ہوتی ہے انوکھی ہے، کرامت وہی ہوتی ہے جو محال عادی ہوتی ہے، یعنی جو عادتاً نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہر کرامت انوکھی ہوتی ہے، ہر معجزہ انوکھا ہوتا ہے۔ اب آپ نے وہ بولا تو کرامت برکت کے لیے سنا دیتا ہوں، ورنہ کون سی کرامت ایسی جو انوکھی نہیں ہے میرے مرشد کی؟ میرے مرشد خود انوکھے ہیں، ایسا ولی میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، علی جا میری زوجہ کو مرگی ہو گئی۔ حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر بغداد میں کبھی کسی کو مرگی نہیں ہوتی تھی۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ اب اس سلسلے میں اس حکایت سے متعلق رضوی پھول بھی قبول کیجئے۔ چنانچہ منع کی لاش صفحہ 5 سے یہ میں نے کرامت سنائی، اور صفحہ 6 پر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، مرگی بہت خبیث بلا ہے، اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ بچوں کو ایک بیماری جس سے اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں، یہ ام الصبیان کے معنی ہے کہ بچوں کی ایک بیماری جس سے اعضاء کو جھٹکے لگتے ہیں۔
اگر بچوں کو ہو، ورنہ سرغ یعنی مرغی، تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے گی، تو امید ہے کہ جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر یعنی اور بات ہے۔ یہ یعنی مرغی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ مزید میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچہ ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر یہ یعنی مرغی کا مرض ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرغی سے محفوظی ہے۔ رضا کے سامنے کی تاب کس میں ہے؟ رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث، فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ ذل مانے سایہ، زوئی سے ذل ہے، زوا ذل نے اعلیٰ حضرت غوث پاک کیسے شہدا اور عاشق ہیں کہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ رضا کے مقابلے کی کس میں طاقت ہے، کس میں ہمت ہے، اور کیسے ہمت ہو کہ یا غوث پاک اس پر آپ کا سایہ کرم ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ اور مریدی لا تقف کے تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف، اے مرید تجھے ڈرنے کی حاجت نہیں، مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ۔ یار ایک سوال تو کتنوں کے ذہن میں آتا ہوگا، بار بار پہلے اس میں بھی پڑھا تھا شاید جلوس غوثیہ میں، ابھی بھی آپ نے پڑھا ایک مصرع اس کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ کوئی سوال نہیں کرتا تو میں ہی سوال اٹھا لوں، نہ جانے کتنوں کو وسوسے آتے ہوں گے کہ بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے کسی کو وسوسے ہیں؟ ماشاءاللہ نہیں، اصل یہ نا پنجاب سے ایک تعداد آئی ہوئی ہے، پنجابیوں کو پتا ہے کہ بندے میں کیا ہے، یہ تو مطلب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان ساڑھے کولوں کیویں آوے گا، پنجابی لوگ کہتے ہیں اسی تو تواڈا بندہ ساڈا بندہ رات دن کہتے ہیں، جب تواڈا ساڈا بندہ ہو سکتا ہے تو غوث پاک دا بندہ کیویں نہیں ہو سکتا؟ تو اصلی غوث پاک دے بندے نے، انہاں اتے سانو فخر ہے الحمدللہ۔ تو بندہ یہ مطلب بعض لوگ شیاط الانس والجن تو وہ مطلب وسوسہ ڈالتے ہیں کہ غوث پاک کا بندہ بول دیا تو یہ ہو گیا تو اسلام سے خارج ہو گئے، بندہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، تو ہم معاذ اللہ ان مانو کر تھوڑی وہ بندہ بول رہے ہو، تو عبد ہے لفظ، عبد بھی دوسرے کا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مطلب کس کا؟ اللہ کا نام ہے کیا؟ کوئی ثابت کر دے اللہ کا نام ہے؟ یہ بھی ایک مجازی نسبت ہے کسی بندے کی طرف کہ مطلب کا غلام، وہ ایک موقع پر آپ نے فرما دے، اس کی پوری حکایت ہے، اب وہ مجھے ساری یاد نہیں ہے، کسی خطرے کے موقع پر یہ ترکیب بنی پھر آپ کا نام یہ مشہور ہوا۔
تو آپ نے کبھی اس کو تھوڑی منع کیا. چل رہا ہے ابھی تو عبد المطلب، یہ اللہ کا نام نہیں ہے مطلب. مطلب کے معنی بتا دیجئے. مطلب طلب کرنے والا. ہاں مطلب کا معنی طلب کرنے والا. تو اللہ تو عطا کرنے والا، اللہ بندے سے کوئی طلب تھوڑی کرے گا. تو عبد المطلب نام ہے میرے آقا کے دادا جان کا، اور الحمدللہ وہ اہل حق تھے اور بزرگ تھے، اور کعبۃ اللہ شریف کے متولی تھے. بہت معزز ترین شخصیت کے مالک تھے آپ، اور حق پر تھے. نعوذ باللہ بت پرست نہیں تھے، قطعاً نہیں تھے الحمدللہ. تو یہ مطلب بندہ تو ہمارے ہاں مطلب یہ عام ہی ہے. ہاں بھائی آپ کے کتنے بندے ہیں؟ اچھا 2 آ گئے، تو وہ 3 کب آ رہے ہیں؟ تو کچھ دیر کے بعد آئیں گے. ارے بھائی اس کو نہیں روکو، یہ میرا بندہ ہے، آنے دو اس کو. اپنا بندہ بھیجو اور پیسے منگوا لو. تو اس طرح عام بول چال میں ہمارے ہاں تو دن میں 100 مرتبہ بندہ بولتے ہیں، وسوسہ نہیں آتا. پتہ نہیں وہ شیطان غوث پاک سے اتنا الرجک کیوں ہے؟ جیسے غوث پاک کا بندہ بولا اسے ٹک کر کے بٹن دبایا، وسوسے میں ڈالا کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ سے مراد یہاں غلام، خادم. اللہ کا بندہ کی طرح بندہ یہاں مراد نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جاری رہے گی. تو اب سب مل کے للکارو، سب مل کے یہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کریں. بلکہ غوث پاک کا ارشاد جس میں ہے، مریدی لا تخف، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بردہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بردہ غوث اعظم کا. اور اللہ کے سوا دوسروں کے بندے کہہ سکتے ہیں، یہ عبد بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی دلیل قرآنی ملاحظہ ہو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. باپا جان نے ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی تھی، یہ آیت مبارکہ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 32 اور 33. اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا. اب یہاں دیکھو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، من عبادکم، تمہارے عباد. عباد عبد کی جمع. تو عام مطلب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا. تو یہاں عبد کے معنی غلام. تو اللہ کے سوا کسی کا عبد ہو سکتا ہے، یہ قرآن نے بالکل ببانگ دہل اعلان کر دیا. عبادکم. اب بیکار ہے شیطان کو انگلی پکڑانا، وسوسے میں جانا. تو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بردہ غوث اعظم کا. بابا وہ آپ جب مدنی مذاکرے میں جلوس سے اس میں مطلب غوثیہ کے لیے جب تیاری ہو رہی تھی تو بیان ہو رہا تھا مدنی چینل پر، تو اجتماع میں اس میں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا وہ ایک واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ والدہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے آپ اللہ کی راہ میں وقف کر دیجئے، اور والدہ نے اجازت دی، اور
رقم بھی دی وراثت جو تھی ان کی، اور پھر یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ اب قیامت کے روز میں تم سے ملوں گی، اس طرح کر کے. اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین سیکھنے کے لیے آپ نے بغداد کا سفر اختیار فرمایا. وہ شاید 18 سال کی عمر تھی یا کچھ ایسی عمر تھی آپ کی. اب یہ آج ہم مطلب انہی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شب عرس منا رہے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ کیونکہ ایک ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ضیاء کوٹ میں اسلامی بھائی ہیں، فیضان مدینہ میں ہیں، اور نہ جانے اس وقت کہاں کہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس مبارک ذکر کو سننے کے لیے ان کی برکتیں لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو علم دین کے لیے سفر آپ نے کیا. والدہ ماجدہ کی تو مدنی سوچ پر قربان کہ اپنا بیٹا، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 80 جو دینار ملے تھے اس میں سے 40 دینار آپ نے اپنے بھائی کے لیے دیے، 40 دینار آپ نے لیے. تو اپنی وراثت میں بھائی کا حصہ ماں نے وراثت سنبھال کے رکھی اور وراثت سپرد کی. تو یہ جو کچھ واقعے میں جو سبق ملتے ہیں، اسباق ہیں بلکہ، کہ ماں کا اتنا وراثت کے معاملے میں مدنی سوچ، پھر وراثت حوالے کرنا، آپ کا اپنے بھائی کو وراثت دے دینا، یہ سارے جو واقعات ہیں. پھر علم دین کے لیے سفر کرنا، ماں کا اس معاملے میں اپنے جوان بیٹے کو راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کروا دینا. یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن اس کے ضمن میں بابا جو کچھ مدنی پھول بن سکتے ہیں اگر وہ بھی بیان ہو جائیں، تاکہ ہم جو آج رات یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی کچھ مدنی عمل کا کوئی جذبہ نصیب ہو. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ حکایت تو بڑی طویل ہے، پھر آگے چل کے ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولنا بھی اسی میں شامل ہے، اس حکایت میں. غالباً اسی حصہ یا آگے چل کر یہ الگ حکایت ہے. خیر، تو ماؤں کا وراثت اپنی اولاد کی سنبھال کر رکھنا، نہ ماں سنبھالتی ہے، نہ باپ سنبھالتا ہے، نہ دادا سنبھالتا ہے، نہ نانا سنبھالتا ہے. اب تو یعنی یہ جنرلی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی فوت ہو گیا بس اب وہ سب مل کے کھاتے پیتے ہیں، موج کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو جھگڑتے ہیں کہ تم کو تو حصہ نہیں ملے گا، باپ کے ساتھ تو میں نے ساتھ دیا ہے، تم کہاں دکان پہ آتے تھے، اس کو محروم کر دیتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ساتھ دیا نہیں دیا، سمجھے، فرما برداری کی نافرمانی کی، یا باپ نے آق کر دیا جیسے آج کل آق کرتے ہیں. یہ تو آق کر کے اخبار میں دیتے ہیں، بالکل غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن نافرمان کو ویسے آق کہا گیا ہے، وہ آق کرے یا نہ کرے آق ہے شرعن، ٹھیک ہے نا. لیکن وراثت سے محروم نہیں ہے. جو آق ہے وراثت پائے گا اپنے ماں باپ کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ واقعی بیٹا ایسا چور چپاٹیا ہے، پیسے کھا جاتا ہے اور سب برا بندہ ہے وہ، اور باپ یہ اخبار میں دیتا ہے ضرورتاً سوچ سمجھ کر کہ اس سے کوئی کاروباری معاملات نہ کرے، یہ صحیح ہے، ضرورتاً صحیح ہے. بلا ضرورت تو یہ بہت سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہے، کہ کیونکہ آپ کے اپنے خاندان کی بدنامی بھی ہے نا اس میں. تو یہ درست ہے، لیکن آق کے ساتھ مطلب جو نا آق کر دیا میں نے، آق کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شریعت نے آق کیا ہوا ہے اس کو جو نافرمان ہے. اچھا، تو اب یہ کہ وہ اصل میرے مرشد کی امی جان جو تھی نا غوث پاک کی، وہ ام الخیر فاطمہ بنت حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہما. تو یہ تھا اصل خاندان اولیاء تھا، نانا جان بھی ولی تھے، ان کی بیٹی یعنی ام الخیر فاطمہ ام غوث اعظم یہ بھی ولیہ تھیں. تو یہ اولیاء کرام کا گھرانہ تھا، تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ کوئی پائی پیسہ ادھر ادھر کرنا ہی نہیں ہے ورثے کا، تو ورثہ سنبھال کے رکھا تھا. اب ان کا جگر دیکھیں، جگرا دیکھیں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ بیٹے کو راہ خدا میں، ہم جس کو آج کل وقف مدینہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا وقف مدینہ اس کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہے. وہ وقف مدینہ کے قیامت کے دن صورت، اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی.
اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے. تو اس وقت نہ خط و کتابت کا کوئی اب جیسا ذریعہ تھا, کوئی کمیونیکیشن کا نظام سہل نہیں تھا, نہ ایسی سواریاں تھی کہ ہوائی جہاز میں اڑ کے پہنچ کے ٹرین میں بیٹھ کر چلے گئے. پیدل, گھوڑوں پر, اونٹوں پر, قافلے راستوں میں لٹ جانا, قتل ہو جانا, سردی گرمی کے صدمے برداشت کرتے ہوئے راستے میں فوت ہو جانا. پہلے اس طرح کے سفر ہوتے تھے, کوئی روڈیں سڑکیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے. تو وہ گیا تو اس سے رابطہ تو کیسے ہو, بہت دشوار کہ کبھی کوئی پیسنجر ایسا مل جائے مسافر کے جو اسی جگہ جا رہا ہو اور اس کے ذریعے کوئی ترکیب بن جائے پیغامات کے لین دین کی, خط پہنچانے کی. تو یہ ہوتا تھا. ایسے نامساعد حالات میں پھول جیسے شہزادے کو امی خود بیوہ ہیں, ان کے والد فوت ہو چکے, اس کے باوجود اپنے بڑھاپے کا سہارا, جس کو ہم آج کل بولتے ہیں, اپنے بڑھاپے کے سہارے کو رائے خدا میں وقف کر دیا. جا بیٹا علم دین حاصل کر اور قیامت کے دن ملیں گے. کیسی جگر والی ماں تھی وہ. آج تو 3 دن کے قافلے میں اگر بھیجنے کا بولے تو ماں مطلب واندے کرتی ہے, اجازت نہیں ملتی, اجتماع کی اجازت نہیں دیتی. ہنگامے ہو جائیں گے, نہ گولی لگ جائے گی, نہ یہ ہو جائے گا. نہ کالج جہاں پر مطلب یعنی کہ وہ اسلحہ پلتا ہے, کالج بھیجیں گے کہ تیرا مستقبل تباہ ہو جائے گا. کالج جا, یونیورسٹی جا, سنتوں پر اجتماع میں 2 گھنٹے کے لیے نہیں یوں ہو جائے گا, آج حالات صحیح نہیں ہے, مت جا, خطرہ ہے. کیسی منفی سوچ بدقسمتی سے آج ہماری بن گئی ہے. رائے خدا میں اپنی اولاد کو بخوشی بھیجنا کار ثواب, عظیم ثواب کا کام ہے. چھوٹا ثواب بھی نہیں, بہت بڑا ثواب ہے. تو اس لیے مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنانا چاہیے اپنی اولاد کو, اور ہو سکے تو 12 ماہ کا مسافر بھی بنانا چاہیے, 25 ماہ کا. وقف مدینہ بھی کرنا چاہیے. وقف مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی, بہت آسان ہے. ہر مہینے میں 3 دن تو گھر پر آنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے, جو 12 ماہ کا بھی مسافر بنے اس کو. اس طرح وقف مدینہ کو بھی اپنے بال بچوں کی خبر لینا, ملنا جلنا, ماں باپ سے آنا جانا رہتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ گیا تو اب اس کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے آپ. اب تو موبائل فون اور یہ صوتی پیغام کئی ذرائع کہ وہ روز رابطہ ہو سکتا ہے ماں باپ سے, بال بچوں سے. لیکن اس میں یہی ہماری ترکیب ہے کہ جو بھی جائے گا تو وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے سفر کرے, بال بچوں کے حقوق بھی تلف نہ ہوتے ہوں, اس طرح مدنی قافلوں کا مسافر بنے. یہ ہماری ترکیب ہے. لڑ جھگڑ کر ماں باپ کا دل دکھا کر ہماری طرف سے جانے کی اجازت نہیں کسی کو مدنی قافلے میں. لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے تو صحیح نا کہ کائے کو اس کو نافرمانی پر ابھارتے ہیں, کہ نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جائے. بعض کر بھی ڈالتے ہوں گے نا ضد میں آ کر, تو آپ اجازت دے دو نا خوشی سے رائے خدا میں. یا آخرت میں آپ جب دیکھیں گے نا تو شاید آپ کو حسرت ہوگی کہ کاش ان کے ساتھ ہم بھی رائے خدا میں وقف ہو جاتے, وقف مدینہ ہو جاتے, ہم بھی دین کی خدمت کرتے. بھوکے تھوڑی مر جائیں گے, اللہ کھلاتا ہے. دنیا کے سفر کرتے ہیں, ایک تعداد ہے جو دنیا کا سفر کرتی ہے. کوئی چوری چھپے جاپان میں گھس گیا, کوئی یورپ میں گھس گیا, کوئی ادھر گھس جاتے ہیں نا. پھر ان کے ماں باپ روتے ہیں. ہم لوگوں کو مجھے تو پتا ہے نا, مکتوب بھیجتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ادھر وہ پکڑا گیا ہے, جیل کے اندر ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ کس حال میں ہے. کیا کوئی لکھتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہمارے بیٹے کا کوئی لیٹر نہیں آ رہا, کوئی فون نہیں آ رہا. آپ دعا کر دیں, کوئی وظیفہ دے دیں کہ ہمارا رابطہ ہو جائے اس سے. دنیا کی دولت کے لیے یہ سب گوارا کر لیتے ہیں. بھیجا گائے کو اس کو یوروپ, جاپان, امریکہ. کیا وہاں ایمان ملتا ہے؟ کیا وہاں نمازوں کی ترغیب ملتی ہے؟ کیا وہاں دین ملتا ہے؟ یہ سکوں کے لیے. تو کیا وہاں کا خدا الگ ہے روزی دینے والا, یہاں کا الگ ہے؟ ہر جگہ روزی دینے والا تو ہمارا رب ہی ہے نا, جہاں بھی بندہ رہے وہی ایک اللہ ہے. لیکن اپنی اولاد کو, اپنے شوہر کو
अपने बाप को लोग मतलब यानी कि दुनिया कमाने के लिए दुनिया में जहाँ भी जाए वो खतरात में कूद जाए, अपनी जान दाव पे लगा दे, छोड़ देते हैं। लेकिन मदनी काफिले का नाम पड़े तो ये हो जाएगा नहीं, वो हो जाएगा नहीं, हजार मतलब यानी कि वांधे और मतलब यानी कि हीले करते हैं और उसको रोकते हैं इल्म दीन से। तो ऐसे माँ बाप को सोचना चाहिए। ये जो इस तरह के जहन के, ये पता होगा इनको कि हाँ यार मेरा बेटा फंसा हुआ है, कोई सोचती हो कि मेरा शोहर फंसा हुआ है, कोई सोचती हो कि मेरा भाई वाकई 2 साल से इटली में है, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि इटली में है या कब्र की गुठली में बंद हो गया है, कुछ पता नहीं चलता, राब्ता ही नहीं है। मुझे हर मुसलमान से हमदर्दी है, मैं कोई बददुआई नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं कि है कि नहीं ऐसा तादाद है कि जो जेलों में बंद है। क्यों बंद है भाई? वो क्या किया था? वीजा नकली था, रिश्वतों के जरिए गया था। अच्छा वहां कुछ पैसे लेकर फंस गया और दे नहीं सका, कर्जे के बोझ तले दब गया, कुछ भी, या बेकसूर भी बंद हो गया, ये भी होता होगा, बेकसूर बंद हो गया। तो अल्लाह ताला सब पर रहम करे, सब पर आसानी करे, सब पर रहमत की नजर करे मुसलमानों पर। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि जब दुनिया के लिए छोड़ने वाले इतनी मतलब है कि इतने दिलेर हैं, तो अब अल्लाह की राह में भेजने के लिए यार इतने तंग दिल बनते। ऐ माँ बापो, अपने बेटों को राह खुदा में मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाते रहो, आपकी आखिरत इंशाअल्लाह बेहतर बन जाएगी। जिस तरह अमीर सुन्नत इस वक्त मदनी फूल अता फरमा रहे ना, तो इस वक्त जैसे ज़ियाकोट के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद हमें सुन और देख रही है, पंजाब है, इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में हो सकता है इज्तिमाई तौर पर इस्लामी भाई जमा हो, और भी मुल्क भर के अंदर इस्लामी भाई जो जमा होते हैं। आपको जैसा अमीर सुन्नत इस वक्त राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला के मुतालिक मदनी जहन दे रहे हैं, और बैरून मुल्क जो कमाने के लिए जाते हैं उनके मुताबिक, अब मैं बैरून मुल्क जो इस वक्त कमाने के लिए पहुँचे हैं, इनकी एक तरह से सोच आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप उनको पूछोगे ना इनकी तादाद, तो वो कहेंगे कि यार यहाँ मत आना। इनमें से एक तादाद, एक ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर पार करके जाते हैं, इनके सामने इनके वालिद साहब दम तोड़ रहे होते हैं, इनके सामने इनका दोस्त डूब कर मर रहा होता है, मगर ये अजीब व गरीब अंदाज से, गलत तरीके से ये बॉर्डर पार करके दूसरे मुल्कों में पहुंच जाते हैं। यहाँ लाखों रुपए खिलाते हैं, इनसे लूटने वाले और इस तरह का कारोबार करने वालों भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पैसे लेते हैं, खा जाते हैं और आप पर कर्जा चढ़ जाता है। फिर जैसे तैसे वहाँ पहुँचते हैं, अब वहाँ पहुँचे तो आपको लगता है कि वहाँ नोटों के झाड़ लगे हुए हैं। एक तादाद है इस वक्त यूके, यूरोप और दीगर ममालिक की, जो यहाँ से गए थे कमाने के लिए, अब वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक तादाद, कुछ लोग ख़ुदकुशी कर चुके, कुछ लोग ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। रोज़गार नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, दुनिया भर के आए हुए कई लोग हैं जिनके पास वहाँ रोज़गार नहीं है। दिन ब दिन कर्जा चल रहा है, रोज़ ब रोज़ दिन पर कर्जा चल रहा है और तंगी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। अब वापस आते हैं तो वापस आने का रास्ता नहीं है, वहाँ रुकते हैं तो उनके पास आमदनी नहीं है, और माज़अल्लाह बाज़ हराम मौत मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहाँ रहते मोहताजी अलग, परेशानी अलग, तरह तरह की तकलीफ़ अलग। लेकिन बज़ाहिर को सूरत नहीं है कि इनको कोई होगा। 5-5 साल 6-6 साल हो गए पेपर बनाने में, इनको पेपर बन के नहीं मिल रहे कि पेपर मिले तो उस मुल्क में निकल जाऊँ, उस मुल्क में निकल जाऊँ। अरे भाई पेपर नहीं है, नहीं है, रोज़गार नहीं है, नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकते, नहीं आ सकता, फंस गया हूँ, फंस गए हो। नमाज़ पढ़ते हो, नमाज नहीं पढ़ता, इज्तिमा में आते हो, इज्तिमा में नहीं आता, कुरान की तिलावत करते हो, वो भी नहीं करता। और इतने परेशान है, इतने परेशान है, मुल्क में माँ बीमार है, बाप बीमार है, मियाँ मतलब बीवी बच्चे परेशान है, वो अपने मुल्क में परेशान है, रोज़गार नहीं है, यहाँ बच्चे रुल रहे हैं, वहाँ खुद रुल रहा है। कुछ है नेकी की तरफ आने का ज़हन, नेकी की तरफ आने का ज़हन भी नहीं है। ना दाढ़ी रखेंगे, ना सुन्नतों बरा हुलिया इख्तियार करेंगे, ना मस्जिद की तरफ आएंगे, वहाँ भी बैठकर वो इतने बड़े मतलब के परेशानी में भी शराबों की तरफ जाएंगे, जुए की तरफ जाएंगे, बदकारी की तरफ जाएंगे, ऐसे दोस्तों के साथ बैठेंगे जो रात रात बाद बैठकर फिल्में देखेंगे, इनका कारोबार कामकाज है ही नहीं, ये दिन भर सोए पड़े रहेंगे, बोलेंगे रोज़गार नहीं है। इतनी तकलीफ परेशानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए जो अर्ज़ कर रहा हूँ। और इसके मुकाबले में अब उन लोगों के मुतालिक मालूमात कीजिए जो राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला के मुसाफिर हैं।
آپ کو ان کی عزت بھی ملے گی, ان کی خوشحالی بھی ملے گی, اور الحمدللہ وہ نارمل طور پر زندگی گزار رہے ہیں. ان کے یہاں گھر والے بھی کوئی ایسا نہیں کہ وہ مطلب کہ ایسا مطلب قصبہ پرسی کے عالم میں اس طرح مطلب ایڑیا رگڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن بامقابلہ ان کے جو نوٹے کمانے کے لیے گئے ہیں, ان کے گھر کا حال پوچھ لیجئے. بابا صحیح فرما رہے ہیں, ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے, کس حال میں ہے. لہذا بیرون ملک کا روزگار کے لیے سفر اختیار کرنے کا ذہن بنانے کے بجائے ایک کاش ہم راہ خدا عز و جل میں سفر کا ذہن بنائے. بابا یہ تو آپ نے ماں باپ کو مدنی پھول دی ہے کہ وہ سوچ بنائے. کیا اولاد کی سوچ ہے جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر اپنی ماں سے عرض کی نا بابا کہ ماں میں علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, مجھے اللہ کے لیے وقف کر دے. یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول میں نے کتاب میں پڑھا. کیا ہم جا کر اپنے ماں باپ کو بابا یہ کہتے بھی ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دو, میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں, عالم بننا چاہتا ہوں, حافظ بننا چاہتا ہوں, مبلغ بننا چاہتا ہوں؟ بابا ہم کہاں کہتے ہیں؟ مگر ایک تعداد ہے بیچارے کہتے ہیں تو ماں باپ نہیں چھوڑتے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں لیکن اولاد نہیں مطلب ترکیب میں آتی اور راہ خدا میں نہیں نکلتی, دونوں ہی طرف سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کریں, ہم راہ خدا میں نکلیں. وہ میں کو کل نہیں رات وہ ایک اپنا مدنی مشورہ تھا استخارے والا, بیمار والا, ہاں تو یار وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ واقعہ عرض کروں, باہر جانے والے کا بعض اوقات انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے. سنا ہے بابا سن. اپنی یادداشت سے تھوڑا بہت عرض کرتا ہوں, آپ لقمہ دے دینا بھول جاؤں تو. واقعہ تو طویل تھا وہ کافی, اس نے تو اسی طرح ایک بندہ جو یہاں شادی کی, اس نے شادی کی, اب وہ باہر کمانے چلا گیا اور بیوی اپنی ماں کے پاس چھوڑی, جیسے گھروں میں ہوتی ہے بہو. اب وہ ساس بہو میں کچھ ہو جاتا ہے, گھر ہوتا ہے, برتن کھڑکھڑاتے ہیں تو ساس بہو کے مسائل ہوں گے, تو بہو پھر وہاں فون پر ہو سکتا ہے کہ باخبر کرتی ہوگی ان کو کہ تیری ماں یوں. اب اس کا ذہن اتنا منفی بن گیا, باہر تھا نا ملک میں, اس کو حقیقت تو پتہ نہیں تھی گھر کی کیا ہے, تو یہ اپنی ماں سے ہو گیا بدزن, بہت بری طرح بدزن ہوا. اور جب یہ سفر سے لوٹا, کچھ چھٹیوں میں آیا گھر اپنے, تو ماں سے وہ ملنے نہیں گیا. ماں وہ دوسرے گھر میں رہ گیا. یہ ماں نے بہت جتن کیے کہ یہ ملاقات کرے مجھ سے یا مجھے آنے دے, لیکن اس نے کوئی ترکیب نہیں دی. یہاں تک کہ ماں پہنچ گئی تو یہ چھپ گیا. تو ماں اس کمرے سے جائے تو یہ اس کمرے سے بھاگ جائے اور چھپ جائے, چھت پر چڑھ کے جھانکے تو ابھی دروازہ بند کر لے. ماں کو بہت صدمہ ہو کہ آخر میرے بیٹے کو ہو کیا گیا, مجھ سے ملتا نہیں ہے. تو اس کی ماں ہو گئی بیمار صدمے سے, اور سخت بیمار ہو گئی, یہاں تک کہ وہ بیچاری بستر پر آ گئی اور اس کو خوب جھٹکے لگ رہے تھے. لیکن یہ بیٹا نالائق دیکھنے نہیں گیا ماں کو, یہاں تک کہ ماں نے دم توڑ دیا. یہ باہر کے ملکوں کے پاؤنڈ اور ڈالر کا نتیجہ ماں کو یہ ملا بیچاری کو, اس نے دم توڑ دیا. 1 سال کے بعد اس کا بیٹا بیمار ہوا, بستر پر آیا. جس طرح ماں کو جھٹکے لگتے تھے نا, اب اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں. یہ کل جس نے ہم کو خبر سنائی وہ بولا بھی 3-4 مہینے پرانی بات ہے, شاید وہ آدمی اب بھی زندہ ہو, لیکن اب وہ بستر میں پڑا ہے, بس جھٹکے کھا رہا ہے. اور خود اس نے یہ قصہ سنایا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو مجھے یہ لگ رہا کہ بس یہ میری ماں کی بددعا مجھے لگ گئی ہے, اور میں اب یوں ہو گیا. ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ 4 پائی پر یوں تڑپتا ہے کہ کبھی پائنتی کی طرف الٹتا ہے تو کبھی سر کی طرف الٹتا ہے, یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں, اور 4 پائی جیسے کہ اس کے وہ وجود سے جو ہے نا وہ ہل رہی ہوتی ہے. اتنی تکلیف اور تڑپنے کے عالم میں وہ. اگر وہ زندہ ہے تو اللہ بیچارے کو شفا دے, آمین آمین. سچی توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, کھلا ہے. اس کی ماں کو بھی اللہ غریق رحمت فرمائے,
اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے. ہم تو سب کے ہمدرد ہیں. دیکھو ماں کو ستاؤ گے تو بعض اوقات انجام دنیا میں دکھایا جاتا ہے، ورنہ یہ تو حدیثوں میں ہے کہ دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے. تو کبھی کبھی اس کے نظارے وہ دکھا دیے جاتے ہیں اس کے لیے عبرت کے لیے. ابا یو کے اور یورپ میں جب سفر تھا تو اس دوران اگر میں کہوں کہ کئی مجھے پرچیاں اور مکتوب مکس کر کے کہہ رہا ہوں ملے ہیں کہ جو ماؤں نے کسی ذریعے سے بھجوائے، جس میں یہ تھا کہ دعا کریں کہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے. بعض نے کہا کہ میری اولاد مجھے مارتی ہے، میں نے بڑی مشکل سے شادی کی، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جیسے تیسے اس کی تعلیم، اب تعلیم جیسے پالا پوسا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، پھر اس کی شادی کی. آج میری بہو کو لے کر الگ ہو گیا، نہ مجھے فون کرنے دیتا ہے، نہ مجھے بات کرنے دیتا ہے، نہ میرے کو یوں کرتا ہے، نہ مجھے یوں کرتا ہے. اتنی فریادیں ہیں ماؤں کی، اتنی فریادیں ماؤں کی. اللہ ان اولاد کو بھی نیک توفیق نصیب فرمائے جو اپنی ماں کو ستاتے ہیں. لیکن یہ سب نتائج کس چیز کے؟ یہ ایسی حالت ہے. میں ایک کو جانتا ہوں تو یہ بھی پہنچ گیا اسی طرح کے ملک میں، تو نام نہیں لیتا ہے احتیاطاً، تو وہ سن رہا ہوگا تو سمجھ رہا ہوگا کہ میرا قصہ ہے، بھلے سمجھے تو کوئی واندہ نہیں. تو یہ مطلب بیچارہ پہنچ گیا وہاں کسی ترکیب میں. تو اب ظاہر اولاد ہوئی اس کی، بچہ بڑا ہوا. تو یہ مجھے چونکہ انہی لوگوں نے بتایا کہ اب دعا کرو کہ بیٹے نے باپ پر کیس کر دیا، کورٹ پہ کھڑا کر دیا بیٹے نے باپ کو. اب وہ ساری تفصیلات میں نہیں عرض کر سکتا اسکرین پر. تو یہ وہاں کا ماحول اس طرح کا ہے کو مرتے ہو وہاں جانے کے لیے. یار مدینے کی بات کرو نا یار. پاپا یہی واقعہ مجھے ہی پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس شخص کو. میں بھی ایک ملک میں حاضر تھا، تو والد صاحب کا یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے جوان بیٹے کو کسی بات پر کچھ کہتے ہیں نا وہ باپ کو بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، تو کوئی ایسی اس کی طبیعت ہو گئی، بیٹے نے فون کیا، پولیس آئی، باپ کو پکڑ کے لے گئی. ہاں پھر جیسے تیسے باپ واپس آیا. جوان بیٹا، میں بیٹے کو بھی جانتا ہوں، والد کو بھی جانتا ہوں. وہاں کے ڈالر اور پاؤنڈ خطرناک ہیں، یہاں کے دھونے والے کم کھائے آدمی یار، عزت آبرو کے ساتھ. یہاں مدنی ماحول، یہاں ماشاءاللہ مدارس، مساجد، آزادی دین کی، اور پاپا اگر کتنی آسانی ہے. پاپا دنیاوی حوالے سے دیکھیں نا تو اس طرح کے ممالک میں دولت مندی کی غلامی ہے اور یہاں غربت کی بادشاہت ہے. اگر غربت بھی ہے تو بادشاہت ہے، اور دولت غلام بنا لیتی ہے. وہاں غلامی ہے، بالکل. سانس بھی لیتا ہے تو ڈر ڈر کے لیتا ہے. یہاں الحمدللہ اپنے ملک کے اندر کیا مسئلہ ہے. اور پھر دعوت اسلامی کا جیسا ماحول یہاں میسر ہے، اور جو علم دین سیکھنے کے اور دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے جو مواقع یہاں میسر ہیں وہ کہاں ہیں. مگر مسئلہ یہ بابا کہ یہاں 10-11 بجے اٹھ کر بولنا ہے، او چائے لا، او کپڑے دھل گئے، او استری ہو گئی، یہاں یہ. اور وہاں پر صبح 7 بجے اٹھ کر ناشتہ نہیں، ناشتہ تو رات کو سونے سے پہلے بنانا ہے، کپڑے بھی خود دھونے، استری بھی خود کرنی ہے، اور اس سے پہلے کہ 8 بجے ٹرین نکل جائے، گاڑی نکل جائے، بھاگ بھاگ کے پہنچنا ہے. لیکن یہاں پر یہ سب کرنا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں مطلب کہ بھی بھاگتے باہر، اور باہر کی بھی جو زندگی ہے نا، پھر وہ لاشیں باپا جس طرح آتی ہے یہاں پر. بلکہ میں ان ممالک کو جانتا ہوں بابا جہاں اگر انتقال ہو جائے نا تو لاش، اصول ہے، قانون ہے، لاش اس وقت تک ملک نہیں آ سکتی جب تک کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے. یہ قانون ہے، نہیں آ سکتے. اچھا اب پوسٹ مارٹم ہوگا تو اس کی باقاعدہ رقم ہے، اس ملک کی 2-2 ہزار اور 3-3 ہزار تک کی اس ملک کی رقمیں ہیں، جو کہ اس بعد وقت مرنے والے کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو بیچارہ ایک تو تھا مقروض ہو کر مرتی ہے. اب اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے چندہ کرو، یہ چندہ ہو کیسے؟ پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، یہ ضروری ہے. اس کو چیرا کاٹا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کی وہ، کیونکہ اس میں اسپیشلی ان کا قانون ہے جو جوان موت مرتے ہیں، کہ عموماً اس طرح کے لوگ طبعی موت مرتے نہیں ہیں. تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیوں انتقال ہو گیا اس کا، پھر ڈبے میں ڈالتے ہیں کیمیکل ڈال کر، پھر جیسے تیسے فلائٹ اور پیسہ لے کر ان کو بھجواتے ہیں. آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ وہ اندر کے آنت وغیرہ جو بھی ہے نا آلائش، یہ بھی سب نکال دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ یہ تو جلدی سڑتی ہے نا چیز، تو یعنی بس وہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. بس اللہ تعالیٰ مدینے میں ایمان پر عافیت کے ساتھ
موت نصیب کرے. آمین آمین. یوں موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. آقا کی گلیوں میں لاشا میرا طیبہ کے بیاباں میں پڑا ہو, اور روح بنے بلبل بستان محمد صلی اللہ تعالی. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے, بس یہ سعادت دے آقا. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے, بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے, تیرے ہی در پہ مرے یہ بے کس و تنہا تیرا. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے, بس یہ سعادت. مجھے مرنا گیا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے, بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں پہ مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. صلو علی الحبیب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے موت سے بہت ڈراتے ہیں, اسی لیے ہم ان کے قریب نہیں آتے. ایسوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں, بڑے نیک پارسا بزرگ تھے, اور پہلی صدی ہجری کے مجدد تھے. یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے اور ان سے موت کا تذکرہ سنتے تھے اور خوب روتے تھے. اور حدیث پاک میں یہ تو ہمیں ترغیب موجود ہے کہ موت کا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یہاں تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں. موت کو کوئی یاد کرے یا نہ کرے, اس نے آنا ہی آنا ہے, اس سے تو بچ کر جائیں گے کیسے؟ قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, تو مرنا تو پڑے گا. تو جب مرنا پڑے گا اور یقینی ہے, اور ایسا یعنی کہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریہ جو خدا کا منکر ہے, موت کا انکار اس سے بھی نہیں بن پڑتا, کہ وہ بھی دیکھتا ہے نا, مادہ پرست ہے, جو چیز نظر آ اس کو مانتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, گل سڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, تو یہ بھی انکار نہیں کرتے موت. اور موت کا علاج آج تک نہ ایجاد ہوا نہ ہو سکے گا, موت کا علاج ہی نہیں ہو سکتا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ بیچارے جو ہوتے ہیں یہ بھی شیطان کے وسوسوں میں, آپ ایسا نہ سوچا کریں کہ یہ موت سے ڈراتے ہیں. ابھی ڈر جاؤ, اسی میں عافیت ہے, ورنہ جب مر جاؤ گے نا تو پھر دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتے تھے نا وہ چیزیں ڈرانے کے لیے خوفناک شکلوں میں پہنچ جائیں گے.
تو یہ بہرحال شیطان کا وسوسہ ہے. موت کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ مطلب اس سے گناہوں سے بچنے کی بھی بہت صورتیں اس طرح بنتی ہے، آدمی کو خوف پیدا ہوتا ہے اور گناہ سے ڈرتا ہے. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مختصر یہ میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں مگر موت ہمیں نہیں بھولی. موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ. جان وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ. جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئے پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. تیری طاقت تیرا فن ہوتا تیرا کچھ نہ کمائے گا سرمایہ تیرا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بھی سر گھر پہ ہی رہ گئے جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. کھپ تیری قبر میں جا